السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب القدر، باب لا مانع لما اعطى اللہ، باب جسے اللہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ خلف الصلاۃ، نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ نہیں کوئی منع کرنے والا، روکنے والا اس کو جس کو تو عطا کرے یا جو تو عطا کرے۔ ولا معطی لما منعت، اور نہ کوئی عطا کرنے والا ہے اس کو جو تو روک دے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نہیں نفع دیتی صاحب مال کی یا صاحب سلطان کی یا صاحب عظمت کی، منک الجد تجھ سے کوئی عظمت، یعنی تیری عظمت کے سامنے کسی کی کوئی عظمت نہیں، تیرے غنا کے سامنے کسی کا کوئی غنا نہیں، تیرے حیثیت، رتبے، مرتبے اور تیرے بادشاہت کے آگے کسی کی کوئی بادشاہت نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کلمات کو نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کلمات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال توحید، اس کی قدرت کی وسعت کا ذکر ہے، اور جہاں تک اس دعا کے معنی کا تعلق ہے تو اس میں اللہ کے دینے اور اللہ کے روکنے کی بات ہے، جن کا تعلق تقدیر سے ہے۔ اسی لیے امام بخاری اس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ مومن کا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ دینے والا اور روکنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورۃ یونس کی آیت نمبر 107 ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، یعنی اپنا فضل جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مکمل اختیار کا پتہ چلتا ہے، قدرت کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ پھر ہم تکلیف میں اسی کو پکاریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ اور جب حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو کسی چیز کے، تو اس کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، کیونکہ فضل اسی کا ہے، رحمت اسی کی ہے۔ جب یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ یقین انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ ہر خیر کا مالک اللہ ہے اور ہر تکلیف کا ہٹانے والا اللہ ہے، تو پھر یہ چیز عقیدہ تقدیر میں انسان کو غمگین ہونے سے بچاتی ہے، غمگین ہونے سے بچاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک خودداری بھی پیدا ہوتی ہے، ایک جرات مندی بھی آتی ہے، دلیری آتی ہے کہ اگر ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں تو بندوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر کسی بندے کی طرف سے بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے پہنچ رہی ہے، تو مجھے اللہ ہی کو راضی کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی سے فریاد کرنی چاہیے کہ اس بندے کا شر مجھ سے دور کر دے، کیونکہ اس بندے کی بھی پیشانی کے بال جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ آخذ بناصیتها، کہ وہ الفاظ جو آتے ہیں نا، حدیث میں بھی آتے ہیں، قرآن میں بھی آتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی وہ پوری طرح اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا اور فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اگر اللہ چاہے، اللہ کی مشیت ہو، تو ہی بندے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔
تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے. بندوں کا دینا یا روکنا دراصل اللہ ہی کی تخلیق ہے. پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو نقصان بھی ہمیں پہنچتا ہے، جو تکلیف بھی آتی ہے، وہ بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی ہے، وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے. اس لیے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، جو تمہیں نہ ملے اس پہ غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے اس پہ اترایا نہ کرو. یعنی کچھ جائے تو ہلکان نہ ہو جاؤ، اور کچھ ملے تو فخر اور غرور نہ کرو، کیونکہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہی ہو رہا ہے. اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو. اسی طرح سورۃ فاطر میں بھی آتا ہے کہ اللہ جسے بھلائی پہنچانا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اگر اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. پھر اسی طرح سورۃ الزمر میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. ان سے کہو بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی کسی اور سے جو تم توقع رکھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پہ رحمت کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہو مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا بھی مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے. مثلا آپ بیمار ہیں، ساری دنیا کے ڈاکٹرز بھی اکٹھے ہو جائیں اور آپ کو علاج کرنے لگے اور آپس میں مشورہ کر کے آپ کو دوا دے یا آپ کو آپریٹ کرے، تو بھی صحت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور یہ تجربے ہم ہر روز کرتے رہتے ہیں، ہر روز سنتے رہتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہے تو بعض اوقات بغیر دوا کے بھی مرض دور ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ اصل تو مسبب الاسباب اللہ ہی ہے. سبب جو ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا جو سبب بنتا ہے، مثلا مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پیا تو الحمدللہ پانی پی کے میری پیاس بجھ گئی، لیکن اصل میں پیاس بجھانے والا اللہ ہی ہے، کیونکہ پانی بھی اسی کی مخلوق ہے، یہ سبب بھی اسی نے پیدا کی، اور اس کے اندر اسی نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے میری پیاس بجھے، اور اسی نے مجھے عقل دی، مجھے سمجھ دی کہ جب پیاس لگے تو پانی پیا کرو. اسی نے میرے اندر یہ سسٹم رکھا، اور اسی کی دی ہوئی قوت اور اسی کی دی ہوئی طاقت سے میں اس قابل ہوئی کہ پھر اس گلاس کو اٹھا کے منہ تک لے جا سکوں. یہ سب کچھ اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو میں تو اپنی چھوٹی سی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتی، بڑی ضرورتیں تو دور رہیں. تو ہماری ساری ضروریات پوری کرنے کے سارے اسباب اللہ نے پیدا کیے، اور پھر بھی اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ان اسباب کو فائدہ مند بنانا بھی دراصل اللہ کے ہاتھ میں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پانی پیتے ہیں، آپ کی پیاس نہیں بجھتی، پھر پیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کچھ اور لوں، کچھ کرو، اب چائے پی لوں، شاید چائے سے پیاس بجھ جائے، ٹھنڈا پی کے بجھتی نہیں تو گرم پینے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ کوئی بھی ہو سکتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ تلقین کی تھی، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سارے مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے
تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیات کے درپے رہو، مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک بھی لیتا ہے. اور بعض اوقات انسان نیک کام کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا. ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان کی کوئی تمنا ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، انسان اس کے لیے ہر کوشش، ہر جتن کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا. تو پھر شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے. جب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے رکی ہوئی ہے. کسی چیز میں اپنی طاقت نہیں کہ وہ آپ نے ادھر طلب کی اور ادھر آپ کی جولی میں آ گئی. یہ تو صرف جنت میں ہی ہوگا کہ جب انسان تمنا کریں گے کسی فروٹ کی، کسی چیز کی، تو وہ خود بخود وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ابھی اشتہا ہی ہوگی، خواہش ہی ہوگی، یا ڈیمانڈ کرو گے تو فوراً حاضر ہو جائے گی. دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بعض اوقات نیک لوگوں سے رزق روک لیا جاتا ہے تو انسان کہتا ہے میں تو اتنا صدقہ خیرات کرتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو. بعض اوقات کسی مفسد کو زیادہ مل جاتا ہے تو کسی نیک سے کیوں روک لیا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس لمٹ سے آگے اس کے پاس اگر رزق آ جائے تو وہ اللہ سے دور ہو جائے، وہ اسی میں مشغول ہو جائے. تو اللہ اپنے بندے سے محبت کی وجہ سے اس کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتا کسی بھی چیز میں، کیونکہ یہ انسان کی نفسیات میں ہے کہ جب اس کو خوشی زیادہ مل جاتی ہے تو وہ غرور کر بیٹھتا ہے، جب اس کو عقل زیادہ آ جاتی ہے تو وہ غرور کر بیٹھتا ہے، جب اس کو مال ملتا ہے، جب اس کو کوئی اسکل ملتی ہے، کوئی اختیار ملتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے. تو اللہ کو ہمارا ہم سے زیادہ پتہ ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے، اور خوب جانتا ہے، تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. تو اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو کہ نہیں اگر ہمیں تو مال ملے تو ہم ضرور صدقہ ہی کریں گے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو پھر آپ بخیل بھی ہو جاتے ساتھ ہی. تو یہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے اور کون سی نہیں. کسی کو بیٹے کی خواہش ہے اور وہ دن رات دعائیں مانگ رہا ہے اور ہر طرح کے بس طریقے اختیار کر رہا ہے کہ کسی طرح بیٹا ہو جائے، لیکن اللہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ ہو گیا تو یہ سنبھال نہیں سکیں گے، یہ ان کے بس کی بات نہیں. اسی طرح انسان صحت مانگتا ہے، صحت نہیں اس کو ملتی. اللہ کو پتا ہے کہ اگر اس کو صحت مل گئی تو یہ دنیا میں ایسے بھاگ دوڑ کرے گا کہ یہ بیماری کی حالت میں، معذوری کی حالت میں جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اتنا بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یہ اس کی مشیت پر ہے، وہ اس کو دیتا ہے. وہ کسی کے حق میں بھی ظالم نہیں ہے، کسی سے روک کے بھی ظالم نہیں، اور کسی کو دے کر بھی اس پر. ہاں، اگر بعض اوقات مفسد اور شریر انسان کو اس لیے بھی زیادہ دیتا ہے کہ اس کے لیے بس دنیا ہی ہے، اس کی جو کوئی نیکی بلائی اس کے صلے میں وہ دنیا میں عیش و عشرت کر لے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. تو اصل تو حکمت اسی کو پتا ہے، ہم تو صرف اپنے دل کو سمجھا ہی سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات بچے ہی سوال کرتے ہیں کہ کافروں کو تو اتنا کچھ ملا ہوا ہے اور ہمیں کیوں نہیں ملتا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ہم سے زیادہ اچھے نہیں. اللہ تعالیٰ تو اگر دنیا میں کوئی خیر ہوتی ہے، دنیا کے مال میں کوئی بڑی واقعی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو تو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. تو دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن ایمان اس کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ کوشش کریں اور اللہ سے خیر کی دعا کرتے رہیں اور شر سے پناہ مانگتے رہیں. رفاع الزرقی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جب احد کے دن مشرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ. یہ کون سا موقع تھا احد کے بعد کا، جب سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، بہت سخت شکست سے دوچار ہوئے تھے مسلمان.
اور 70 لوگ شہید ہو چکے تھے، جانی مالی ہر طرح کا نقصان پہنچا تھا ان کو. تو آپ نے مشرکین کے جانے کے بعد مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ برابر ہو جاؤ تاکہ میں رب کی ثنا کروں. لوگ آپ کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلۃ والامن یوم الحرب. اللہم عائذا بک من سوء ما اعطیتنا وشر ما منعت منا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہم قاتل الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک واجعل علیہم رجزک وعذابک. اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الہ الحق. اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی نعمت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اپرچونٹیز، کو مواقع. جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں. اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا رزق پھیلا دے. اے اللہ میں تجھ سے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں مانگتا ہوں جو نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں نہ زائل ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں مانگتا ہوں جو نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن نعمتوں اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے ہمیں عطا کی، اس چیز کی برائی سے جو تو نے ہمیں عطا کی. کیونکہ ہم تو نعمت دے کے بس خوش ہو جاتے ہیں نا، ہم اس کا دوسرا پہلو نہیں پتا ہوتا. ایک شخص بہت لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی خریدتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ کیا قسمت ہے، کتنا خوش نصیب ہے، اور اگلے ہی دن اسی گاڑی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کسی نے قیمتی ترین چیز پا کر اس کی یہ خوش نصیبی کی علامت ہے یا ادروائز. تو اس لیے کچھ ملے بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اس چیز کا ہمیں خیر عطا کر اور اس کے شر سے ہمیں بچا. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے ہمیں عطا کی، اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی. لیکن تو نے نہیں دی تو اس میں کوئی شر ہی ہوگا ہمارے لیے، تو اس شر سے ہمیں ویسے بھی بچا لے. وہ چیز نہیں بھی ملی تب بھی بچا لے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ ہمارا جب دل آتا ہے اور ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ بس ہمیں یہ مل جائے. کوئی رشتہ دیکھ لیا، کوئی لڑکی دیکھ لی، کوئی بس یہ تو لینی ہی لینی ہے. یا پھر ویسے کہیں شادی کو دل آ گیا تو بس ادھر شادی نہ ہوئی تو مر ہی جاؤں گی. حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ملنے میں کتنا شر ہے جو اللہ روک رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم. تو انسان کو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل راضی ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی نہیں، اللہ نے نہیں دیا تو اس میں ضرور خیر ہے، اور میرے لیے کئی اور خیر رکھی ہوئی ہے اللہ نے. اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے. ایسے موقعوں پر جب دنیا کی کوئی نعمت ہم مانگ رہے ہیں اور نہیں ملی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کچھ مانگنا نہیں چاہیے، مانگ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں مانگی، اور آپ اگر قرآنی اور مسنون دعاؤں میں دیکھیے کہ کن کن چیزوں سے پناہ مانگی اور کن کن چیزوں کا سوال کیا، تو آپ غور کیجئے کہ کیا کیا وہ چیزیں جو مانگی ہیں اور ہم کیا کیا مانگتے رہتے ہیں. اور جو چیزیں ہم نے مانگی ان میں سے خاص طور پر ایمان، کہ جب کوئی چیز ہمارے پسند کی جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نہیں ملی، کوئی بات نہیں. اگر نہیں ملی
تو ہمیں اس کے بدلے میں تو ایمان دے دے، اور اس ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور اس ایمان کی ایسی مٹھاس، ایسی سویٹنس، ایسی حلاوت اور ایسا لطف اور ایسی لذت عطا کر دے کہ ہمیں کسی چیز کے کھونے کا کوئی غم ہی نہ رہے، اور کفر، نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ کر دے، اللہ کی نافرمانی ہمارے دل میں اس کی نفرت آ جائے، اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان فوت کر، اور ہمیں مسلمان زندہ رکھ، اور ہمیں صالحین سے ملا دے، اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم گمراہی میں پڑیں۔ اے اللہ ان کفار سے جنگ کر جو تیری راہ سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اپنا غصہ اور عذاب ان پہ نازل فرما۔ اے اللہ ان کافروں سے بھی جنگ کر جنہیں کتاب دی گئی تو ہی سچا معبود ہے، یعنی ہماری طرف سے تو ہی ان سے نبٹ لے، کہ تجھے پتا ہے کہ ان میں سے کس کا کیا شر ہے، اس شر کو تو ہم سے دور کر دے۔ بنیادی طور پر یہ مانا ہے۔ تو جب انسان تکلیف کے وقت اور جب کوئی چیز نہیں ملتی، اس وقت اگر اللہ کی طرف رجوع کرے اور یہ دعا کرے، میرا خیال ہے یہ دعا ایک کارڈ پہ چھپی ہوئی ہے، ذرا سے بڑے سائز میں ہے، الحمدللہ کارڈ پر ہے، بڑے والا جو ہے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب بھی سمجھ نہ آئے کہ جو میں مانگ رہی ہوں، جو مجھے چاہیے، یا جس تکلیف سے میں پریشان ہوں، تکلیف مجھ سے دور کیوں نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ سے ایمان طلب کیجیے، کیونکہ جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کے اندر ایک توکل آتا ہے، ایک یقین آتا ہے، ایک سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے، جو اللہ کا فیصلہ وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو میں مانگ رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے ماں باپ کو بھی معاف نہیں کرتے اگر ان کی شادی کامیاب نہ ہو، اگر ان کی زندگی میں کوئی تکلیف ہو تو وہ پیچھے پلٹ کے ماں باپ کو ہی برا بھلا، بلکہ باقاعدہ ناراضگی کا اظہار اور بدتمیزی اور بد اخلاقی اور کانسٹنٹلی دل میں گرج رکھنا ان کے لیے جو ساری زندگی ان کا بھلا چاہتے رہے۔ تو ایک رخ پھرتا ہے نا انسان جب توحید سے ہٹتا ہے اور خیر اور شر کا مالک اوروں کو سمجھنے لگتا ہے، تو پھر رستہ اس کا ڈائیورژن آ گئی نا، سیدھے رستے سے ہٹ گیا، اور جب ایک دفعہ ہٹ گیا تو بس پھر ہٹا ہی چلا گیا۔ باب من تعبد باللہ من درک الشقاء وسوء القضاء، باب بدقسمتی اور بد نصیبی سے اللہ کی پناہ مانگنا اور برے خاتمے سے۔ وقولہ تعالی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اب یہاں پر امام بخاری جو باب لائے ہیں کہ بدقسمتی اور بد نصیبی سے اللہ کی پناہ مانگے، برے خاتمے سے یا برائیوں سے بچیں، تو یہ اس لیے لائے ہیں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیں، بچنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اور اس میں اس دعا کے علاوہ جو سورۃ الفلق ہے، اس میں ہر طرح کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، اس سے بچنے کی بات کی گئی ہے۔ یعنی اس سورت سے صرف شروع میں نہیں بلکہ آخر تک جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے اندر اس کا شر بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی مثلا رات ہے یا دن ہے یا کھانے کی کوئی چیزیں ہیں، تو روزمرہ کے استعمال میں آپ دیکھیے کہ مثلا جو چیزیں آپ کھاتے ہیں، آپ میٹھا کھاتے ہیں اور اگر ایک لمٹ سے زیادہ کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی سویٹ جو آپ کو فائدہ دے رہی تھی کسی حد تک، مثلا انرجی بوسٹ کر رہی ہے، یا اگر ہم نیچرل سویٹنرز ہی دیکھ لیں، چلو جو آرٹیفیشل ہے وہ تو سراسری اگر نقصان دہ کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نیچرل سویٹنر بھی ہے، شہد ہی لے لیں، شہد آپ ایک حد سے زیادہ کھا لیں تو کیا ہوگا؟ وہی چیز جس کو آپ نے قرآن میں پڑھا کہ فیہ شفاء للناس، وہ کیا بن گئی؟ الٹ ہو گئی۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے اندر خیر بھی ہے اور ان کے اندر شر بھی ہے، اور ہمارا کام کیا ہے کہ عقل استعمال کریں
اور چیزوں کے اندر جو خیر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو شر ہے اس سے بچنے کے لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں. یہ دعا جو سکھائے گی قل اعوذ برب الفلق، یہ بہترین دعا ہے کہ من شر ما خلق، جو بھی شر کسی چیز کے اندر ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہی حال انسانوں کا بھی ہے. انسانوں میں کوئی بھی رشتہ لے لیں، ماں باپ لے لیں، بہن بھائی لے لیں، دوست پیارے عزیز جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے، وہ لوگ جو آپ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ کو دکھ پہنچ جاتا ہے، ان سے بھی آپ کو شکایتیں ہو جاتی ہیں. تو انسان بعض اوقات بہت پریشان ہونے لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. یہ اس دنیا کا نظام ہے، اس میں اللہ نے اسی طرح ہی رکھا ہے. من شر ما خلق، جو بھی اس نے پیدا کیا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں فرشتوں کو ہم معصوم کہتے ہیں، اور ہیں بھی معصوم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور کسی بھی انسان کو اگر نیک بتانا ہو کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے تو ہم اس کو فرشتے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن فرشتے جان بھی لیتے ہیں، فرشتے قبر کا عذاب بھی دیتے ہیں، کے اوپر بھی معمور ہیں، فرشتے جہنم کے اوپر بھی معمور ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد بھی ہیں. تو کوئی چیز لے لیں آپ. تو جب انسان یہ دیکھتا ہے نا تو اس کے لیے زندگی میں اس کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے. ہماری عادت یہ ہے انتہا پسندی. ہر چیز میں ہم حد کراس کرنا چاہتے ہیں، حد سے بڑھنا چاہتے ہیں. کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس کو تو بس معصوم ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے تو کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہ انسان ہے، وہ غلطیاں کرے گا. کسی کے ساتھ اگر ہماری ناراضگی ہو جائے اور اس کو ہم برا سمجھنے لگے تو اس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں دیکھتے، اور اس کو معافی نہیں کرتے کہ میں تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، میں تو اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، یہ تو ہے ہی پیور ایول. پیور ایول کوئی چیز نہیں. تو اس لیے انسان سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے، اور جہاں جہاں جس چیز کا بھی شر ہے اس سے خود نہیں بچ سکتے ہم، یہ بھی یاد رکھے. شر سے ہم خود نہیں بچ سکتے کیونکہ ہم تو اس چیز کو بہت اچھا سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیا پتا اس کے اندر شر ہے، وہ شر تو بعض اوقات چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ جو چھپا ہوا شر ہے جو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ ہمیں اس سے بھی بچا دیتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات ہم ایک چیز بیکار سمجھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر کوئی خیر بھی ہوتی. ایک دن کسی نے مجھے کچھ اماؤنٹ دی کسی کام کے لیے، تو اس کے پاس اینویلپ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، کسی خالی ڈبی میں ڈال دیا. میں نے اٹھا کے ڈبی بن میں پھینک دی. تو رات کو لیٹ نائٹ اس کا میسج آیا کہ وہ فلاں جو چیز تھی اس میں وہ رکھ کر آئی تھی، اس میں نے کچھ وہ اماؤنٹ فلاں رکھی تھی. تو ایک دم سونے سے پہلے جب میں نے میسج دیکھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ کلینر لے ہی گیا اور وہ سب کچھ پھینک گیا. خیر شکر ہے میں نے اٹھ کے جب دیکھا تو اس میں مل گیا وہاں. تو بعض اوقات ہم ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز بیکار سے ڈبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت کام کی چیز ہو سکتی ہے. بعض اوقات آپ اپنی جیولری کسی ایسی چیز میں رکھ دیتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اچھا ہے کسی عام سے ٹیشو پیپر میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر جی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہوگا. تو آپ اس کو کیا کر، ٹیشو پیپر تو یوز کر کے پھینکنے کی چیز ہے نا، تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور ہاتھ تھوڑا سا خشک کر کے اور اسی کو اس سمیت پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ایک قیمتی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے ایک انسان جس کے اندر تھوڑے سے کانٹے بھی ہیں اس کے اندر بڑی خیر بھی ہے، لیکن ہم ان کانٹوں سے ڈر کے کہ یہ بندہ بڑا کڑوا ہے، یہ بڑا بد مزاج ہے، یہ بڑا بد اخلاق ہے، یا کوئی اگر آپ کی غلطیاں آپ کو بتائے تو آپ اس سے پھر پرہیز کرنے لگتے ہیں، نہیں 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 اس سے نہیں مجھے ملنا، اس کو قریب نہیں آنے دیتے. غلط بات ہے، کیونکہ آپ کے لیے اس کڑوی دوائی میں شفا ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک کڑوی نصیحت آپ کو ایسا فائدہ دے زندگی بھر آپ کے کام ہے اور کسی بہت بڑے نقصان سے بچائے. ایسے نہیں ہوتا کہ ڈیفیکلٹ لوگ ہماری زندگی میں آئیں. اگر سارے لوگ ہمارے یسر کرنے والے ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم تو بگڑ جائیں. تو جس طرح اللہ نے کسی کو بنایا ہے یا جو چیزیں ہماری زندگی میں آئی ہیں وہ تقدیر سے ہی آئی ہیں اور ہماری اصلاح کے لیے آئی ہیں،
اور ہماری بھلائی کے لیے آئی ہیں. ہم اپنی طرف سے آنکھیں کھول کے ہی چلیں، لیکن اگر کوشش کے باوجود، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا تقدیر دو طرح کی ہوتی، ایک مبرم ہوتی ہے اور ایک غیر مبرم ہوتی. مبرم ہوتی ہے جو پکی ہوتی ہے، جس نے ٹلنا نہیں، ٹھیک ہے، اور غیر مبرم جو پکی نہیں ہوتی. اس دن کنفیوژن ہو گئی تھی، دوبارہ میں نے چیک کیا. تو مبرم جو ہے جس نے ٹلنا ہی نہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جنہوں نے نہیں ٹلنا. آپ لاکھ احتیاط کریں، آپ جتنی مرضی کوشش کریں، انہوں نے ہو کے رہنا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ وہ کر لیں تو وہ ہو جاتی ہیں. تو کہیں پر اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمدہ بات کی تھی. کسی نے ان سے تقدیر کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ. تو انہوں نے اٹھا لیا. سوال کرنے والے نے کہا آپ دوسرا بھی اٹھاؤ. کیا ہوا؟ کہ نہیں اٹھا سکتا. کہ بس یہ تقدیر ہے. کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار چلتا ہے اور کچھ میں نہیں چلتا، وہ ہمارے بس سے باہر کی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے چلیں، اپنی طرف سے خیر کریں، خیر ہی کی طرف جائیں، خیر ہی کے راستے اختیار کریں. لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی شر آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا کریں؟ سرنڈر کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بدقسمتی سے، بد اخلاقی سے اور یعنی برائی سے محفوظ رکھے. تو اللہ ہی سے چیزوں کے شر کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کون سا شر چھپا ہوا ہے. کیونکہ ہم تو اچھا سمجھ کے اس کو اٹھا لیں گے اور اس کے اندر معلوم نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بعضوں کے جنگی ٹیکٹکس کے طور پر دشمن کے علاقے میں ایسے کھلونے یا ایسی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں جن کے اندر بامز ہوتے ہیں ان کھلونوں کے اندر، اور بچے کیا کرتے ہیں؟ جا کے کھلونا سمجھ کے اٹھا لیتے ہیں اور پھٹ جاتا ہے اور وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ جس چیز کو ہم ایک خوبصورت کھلونا سمجھ کے لے رہے ہیں اور اپنے دل پسند کی چیز سمجھ کے بڑے ہی خوش ہو رہے ہیں کہ واہ کیا چیز میری زندگی میں آ گئی، اور اس پہ اترانے بھی لگتے ہیں اور دوسروں کو نعوذ باللہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم وہ ہمارے لیے بعضوں کا دنیا اور اللہ نہ کرے کہ ہماری آخرت کے لیے کتنی نقصان دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام پر اترتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. تو جس جگہ بھی جا کے انسان یہ پڑھے گا تو وہاں سے نکلنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی. اب بعض اوقات ہم ڈاکٹر کے کلینک میں جاتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں بڑا خوبصورت، ہمیں نہیں پتا کہ کس جگہ کتنے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ جس چیئر پہ آپ بیٹھتے ہیں یا جہاں لٹا کے آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ کئی اہتمام بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت دفعہ انفیکشنز آپ وہاں سے کیچ کر کے نکلتے ہیں. آپ گئے تھے صحت کے لیے اور الٹا بیماری لگا کے آ گئے. ہمیں نہیں پتا. تو جہاں بھی آپ جایا کریں نا تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. کسی ترجمہ عام طور پہ ہوتا ہے کسی منزل پہ اترتے وقت آپ پڑھتے تھے، تو منزل سے ہم سمجھتے وہ کہیں ایک منزل سفر کر کے کہیں جاتے اور وہاں پڑھتے تھے جنگل میدان میں. آپ کسی بھی جگہ پر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی نئی جگہ ہو، کسی نئے شہر میں آپ جائیں، کسی نئے گھر میں آپ جائیں، کسی کلینک میں جائیں، ایون کسی اسکول میں بھی جائیں، کہیں پر بھی ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جن جگہوں پر خیر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہیں سے کوئی ایسی بات سن لیتے ہیں کہ الٹا دماغ خراب ہو کے نکلتے ہیں. کوئی لیکچر سننے جاتے ہیں بڑی نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم کچھ سیکھ کر آئیں گے، یا ہم نہیں تو ہمارے بچے ساتھ لے جاتے ہیں ان کو، وہ الٹا بگڑ کے باہر نکلتے ہیں کہ آپ ہمیں کہاں لے گئے تھے، یہ اس نے کیا کہہ دیا، وہ فلاں کیا ہو گیا. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کون سی چیز خیر کا باعث بننے والی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے اس کے اندر جو چھپا ہوا شر ہے کوئی، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. حدثنا مسدد، پڑھیے. حدثنا سفیان عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء
وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو سخت مشقت سے، بد نصیبی کے پانے سے، بری تقدیر سے، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ تو جہد البلا سخت مشقت، درک الشقا بد نصیبی کا پا لینا ادراک سے، وما ادراک، وسوء القضاء بری تقدیر، وشماتت الاعداء دشمنوں کا خوش ہونا، دشمنوں کا ہنسنا۔ تو ان چار چیزوں سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ تو جہد البلا کہتے ہیں ہر مشقت اور محنت کی ایسی سختی جو انسان کو پہنچتی ہے جس کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہیں، اور وہ اپنے نفس سے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابن عمر سے جہد البلا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد مال کی قلت اور اہل و عیال کی کثرت ہے، بچے زیادہ ہیں، خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، قرضے پہ قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں نکل رہا کہ اپنے سے اس مصیبت کو ہٹا سکیں۔ تو جو لوگ بھی اپنے مسائل لے کر آئے نا آپ کے پاس، ان سب کو پتہ ہے آپ الہدا جاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو آپ کس کا آپ دیکھ کر یا آپ سے اپنے دل کا حال کہنے لگتے ہیں یا اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنے کو دیا کیجیے، بہت ہی جامع دعا ہے، بہت سے مسائل کا حل ہے۔ اور درک الشقا جو ہے بدبختی کے پا لینے کو، یہ دنیاوی امور میں بھی ہوتا ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی، دین و دنیا دونوں کے معاملے میں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ہو تو انسان کی گزران تنگ ہو جاتی، رزق میں کمی ہو جاتی، اور اگر دین میں ہو تو انسان کفر اور نافرمانی پہ تل جاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بری موت سب سے، یعنی آخر میں جو انجام ہے وہ اچھا نہ ہو انسان کا، بدبختی نے پا لیا۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، ایک شخص ساری زندگی اچھے کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، تقدیر کا لکھا آ جاتا ہے اور انسان کی موت جو ہے وہ برے اس میں اہل جہنم میں سے ہوتا ہے۔ پھر سوء القضاء بری تقدیر، اور یہ بھی جان مال اہل و عیال زندگی کے خاتمے اور قیامت کے دن سب کے لیے عام ہے۔ اور شماتت الاعداء دشمنوں کا خوش ہونا، تو جب آپ پر آپ کے دشمن ہنسیں، وہ خوش ہیں، ان کو خوشی کا موقع ملے، تو یہ چیز انسان کو بڑی تکلیف دیتی۔ بہت دفعہ انسان کسی تکلیف سے اتنا تکلیف نہیں اٹھاتا جتنا کس سے اٹھاتا ہے، اس بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، اور پھر لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ بعض اوقات کوئی نقصان آپ کا ہو جاتا ہے، وہ نقصان یہ اللہ کی تقدیر سے انسان صبر کر سکتا ہے، اس نقصان کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے منظور تھا، چلی گئی چیز ہاتھ سے، نکل گئی، اتنا ہی لکھا تھا، اتنے ہی دن کے لیے مجھے ملا تھا۔ لیکن جب اس پر لوگوں کی باتیں اس کو سننے کو ملتی، یہ اس کا یہ قصور ہے، یہ بڑا نیک بنتا تھا، خصوصاً جب دین کے تانے آپ کو ملنے لگتے ہیں نا، یہ تو بڑا نیک بنتا تھا، اس کے ساتھ ہی پھر یہ کیوں ہوا، ضرور اس نے کوئی گڑبڑ کی تھی، اور اسی طرح کی کئی چیزیں۔ تو پھر انسان اس وقت سخت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ انتہائی شدت کی تکلیف ہوتی ہے جو بعض اوقات پھر انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری ہی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں۔ تو اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ معوذات کے جامع کلمات ہیں جس سے مومنوں کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور پھر ایسے افعال سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جن کے بارے میں تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، سوء القضاء۔ اور دشمنوں کا خوش ہونا بھی تقدیر کا ایک حصہ ہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ تقدیر کا اچھا برا ہونا مخلوق کے اعتبار سے ہے، اللہ کا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہے، خالق کا ہر کام خیر و برکت پر مبنی ہے، لیکن
وہ مخلوق کے اندر اس کا شر یا خیر ہوتا ہے، خالق میں شر نہیں ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے. یہ بندوں کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے ان کے اندر شر یا خیر ہوتا ہے. اور اس میں اگر تقدیر کے وہ جو 4 قسم کی تقدیریں ہیں وہ یاد کر لیں. ایک ہے تقدیر، بتائیے، اب یہ نہیں کہ تقدیر کا باب ختم ہو رہا ہے اور آپ بھول جائیں اس کو، یہ صاحب کی ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. تقدیر ازلی، جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے لکھ دی ہے، وہ جو 50,000 سال پہلے زمین آسمان کی تخلیق سے لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا سب کچھ، اس کے اوپر علم صرف اللہ کا ہے وہ، اور اس میں سے اللہ جتنا جس کو چاہتا ہے، کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو جو چاہتا ہے دے دیتا ہے. ٹھیک. پھر کون سی تقدیر ہے؟ عمری، وہ کب لکھی جاتی ہے؟ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تقدیر سنوی، جو اس اینول تقدیر ہوتی ہے. تو جو سنوی ہوتی ہے یا عمری ہوتی ہے، یہ صحیفوں میں ہوتی ہے، یہ اصل کتاب نہیں ہے. یہ کہاں ہوتی ہے؟ اب ان کی شکل کیا ہے اللہ عالم. اب لیٹسٹ ایسے گیجٹس نکل آئے کہ آپ کے چھوٹے سے موبائل میں اتنا بڑا 260 GB جمع ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں فرشتوں کے کتنے بڑے بڑے یعنی ڈیٹا سیو کرنے والے گیجٹس ہوں گے. اللہ عالم، گیجٹس بھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں. بہرحال صحیفہ کہا گیا ان کو. ٹھیک ہے، وہ فی صحف میں ہے، یعنی جب ماں کے پیٹ میں وہ لکھتا ہے تو کسی کتاب میں لکھتا ہے نا، وہ کتاب فرشتے کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہو سکتا ہے وہ فرشتہ زندگی پر اس کے اعمال دیکھتا رہے کہ اب یہ شخص کیا کر رہا ہے کیا نہیں، اور اس کی عمر لکھی گئی تھی 40 سال مثلا. 40 سال ہوئے تو وہ مرا ہی نہیں. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ اس نے اتنی صلہ رحمی کی، اتنے اچھے اچھے کام کیے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا. اللہ کے علم میں سے پہلے سے ہی تھا، لیکن اللہ نے فرشتے کو سارا علم نہیں دیا اپنا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور اللہ کی اس اصل کتاب میں کیا تھا مثلا، کہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر یہ شخص صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر مثلا 60 سال کر دی جائے گی، نہیں کرے گا تو 40 میں مر جائے گا. تو یہی وہ ہے عندہ ام الکتاب، اللہ کے پاس ام الکتاب ہے. اور پھر باقی جو فرشتوں وغیرہ کے پاس ہے، اس میں تقدیر میں کمی بیشی، وہ جو مٹاتا بھی ہے اور لگاتا بھی ہے، وہ ہوتا رہتا ہے، وہ تبدیلی اس میں آتی رہتی ہے. اور اسی طرح تقدیر یومی کل یوم ہوا فی شان، دعاؤں سے جو تقدیر بدلتی ہے وہ یومی یا عمری بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق تقدیر غیر مبرم سے ہے. ٹھیک ہے تو آپ کے لیے وہ بھی اعمال لکھے ہوئے اللہ نے. یاد ہے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ یعنی تقدیر کا چوتھا مرتبہ کیا تھا، کہ اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے، حتیٰ کہ انسان کے اعمال کا بھی، وہ بھی لکھی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ یہ یعنی کہ یہ چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا دنیا میں اور آخرت میں، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. اور اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ کیا کرے گا، تو اس لیے اس نے اس کا انجام بھی لکھ کر رکھا ہوا ہے. سمجھا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی دل کے قریب ترین اللہ ہے. خود انسان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ اللہ اس کے قریب ہے، اپنے آپ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہو. اس سے بڑھ کے کوئی قریب نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی ہمیں نہیں جانتا. اتنا قریب کہ وہ ہمارے راز، ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، ہمارے خیال سب کچھ جانتا ہے، اور جس طرح چاہے پھر وہ ہمارے ارادوں کو پھیر بھی دیتا ہے. اور یہ کہ انسان اللہ ہی کے اذن سے ایمان لا سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو وہ اس سے پھر بھی سکتا ہے. اسی لیے پھر ہمیں وہ دعا سکھائی گئی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل کے ارادے اور نیت جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں.
دل ہی خیر اور شر کا منبع ہوتا ہے. دل میں نیکی کا خیال آئے کر گزرے، اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ دل بدل جائے گا، کیونکہ وہ تو بدلتا رہتا ہے، اور وہ نیکی رہ ہی جائے گی. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں، خصوصاً جب قرآن روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روز بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ہمارے خیالات بڑے تر و تازہ ہوتے ہیں، ہم نیکی کے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں. اور اگر ہم رائٹ اوے کسی نیکی کے کام میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 ہم پھر دور ہو جاتے ہیں اور وہ سب کچھ رہ جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی چونکہ مسلسل وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو شیطان آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دل درست ہو تو سارے کام درست ہوتے ہیں، اور دل کے پلٹ جانے سے انسان اپنے دین سے پھر جاتا ہے. جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں حمص میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر گیا، اور وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی گھر میں ہی بنائی ہوئی تھی نماز کی کوئی جگہ. جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ اور نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، یا اللہ معاف کر دینا، اور فرمایا جو انسان آزمائش سے بے خوف ہو جاتا ہے وہ اس آزمائش سے بچ نہیں سکتا. جو یہ سوچتا ہے میں تو پکا ہوں مومن، مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے یہ ماحول کچھ نہیں کرتا، مجھے فلاں کچھ نہیں، کبھی بھی نہیں آپ کچھ کہہ سکتے. اللہ کی قسم، آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، تاریخ میں بھی ایسی مثالیں گزری ہیں اور موجودہ دور کی بھی ہیں، نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن یہ کہ بعض اوقات بعض لوگ دین کی طرف آتے 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 اس میں کمال پیدا کرتے 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 یک دم پلٹ گئے. کسی ایک اسکالر کے بارے میں کہیں سن رہی تھی کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور بیسٹ سیلر بکس تھی اسلام کے بارے میں، لیکن وہ لیبنان گئے اور وہاں کسی کرسچن لڑکی کو دیکھا، اس کی محبت میں مبتلا ہوئے کہ دین بھی چھوڑ دیا. تو ہم سب کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت دل میں کیا چیز آ جائے اور کہاں سے خرابی پیدا ہو جائے. تو آدمی ایک گھڑی میں ہی فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جو فتنوں کی چیزیں نا ان سے انسان بچ کے ہی رہے، جتنا بچ سکے اتنا ہی بہتر ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہیں، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم. کثیرا مما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف لا ومقلب القلوب، ٹھیک ہے، یعنی واللہ کہنے کی بجائے ومقلب القلوب، کہ دلوں کو پھیرنے والا، مومن کو کافر بنانے اور کافر کو کفر اختیار کرانے پہ قادر ہے. ایک حدیث میں ہے کہ انسان کے دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے اور تیز و تند ہوائیں کبھی اس کو سیدھا کرتی کبھی الٹا کرتی. امیجن، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب تیز آندھی چل رہی ہوتی ہے، آج کل پتوں کو دیکھ کے سوچے تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے رول ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک وسیع جنگل میں تیز و تند ہوا اور ایک ذرا سے پر کا کیا مقابلہ، ہر طرف فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہیں اور ہمارے دل، ہمارے ایمان جیسے پتوں کی طرح ہی ہیں. تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا کر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. قال فقلنا یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا؟ قال فقال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ عز وجل یقلبها. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اگر ہمیں کوئی کہتا ہم کہتے نہیں آپ سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، آپ تو بہت ہی پکے مومن ہیں. کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو بدل دیتا ہے. اس لیے ہر وقت اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ دل اللہ کی طرف راغب ہے یا دور ہو رہا ہے، یا کسی چیز میں گھرا ہوا تو نہیں کہ انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھے. کسی بلند سے بلند مقام پہ بھی پہنچ کر نیکی کا اعلیٰ ترین کام کر کے بھی بے خوف نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہے.
یہ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا، یہ جو ایک یہودی لڑکا تھا، کہ میں نے تیرے لیے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھو، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ قال عمر اذن لی فاضرب عنقه قال دعه ان یکن ہوا فلا تطیقه وان لم یکن ہوا فلا خیر لک فی قتله۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر یہ وہی دجال ہو تو تم اس پہ قابو نہیں پا سکتے، اور اگر یہ وہ نہ ہو تو اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ مطلب کیا تھا اس تقدیر کے باب میں اس حدیث کو کیوں لایا گیا ہے؟ کہ اگر یہ وہی دجال ہے جس کا خروج لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اللہ کے علم میں ہے، تو تمہارا خالق و مالک تمہیں اسے قتل کرنے کی قدرت نہیں دے گا، بلکہ درمیان میں حائل ہو جائے گا۔ اور اگر تجھے اسے قتل کرنے کی قدرت دے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص آئے گا جو محال ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تقدیر کا فیصلہ اٹل ہے، یعنی دجال نے آنا ہی آنا ہے۔ اس بچے کو قتل کر کے اگر یہ بڑے ہو کے دجال بننے والا ہے تو تم یہ روک قتل نہیں کر سکتے۔ تو تقدیر کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اور تقدیر کے فیصلوں کو آزمانا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ذرا دیکھو میں آزما کے دیکھتا ہوں مجھ میں یہ کام کرنے کی طاقت ہے یا نہیں۔ باب قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہیں کوئی نقصان پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمیں ہمارے لیے لکھ دیا۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے، آپ بھی ساتھ کام کر رہے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے وہ اللہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، بس اے اللہ ہم پہ سکینت نازل فرما، اور جب سامنا ہو ہمارا یعنی دشمن سے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، دشمن کا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اور مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے، لیکن جب وہ کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں، یعنی ہم ان کی باتوں میں نہیں آتے۔ تو لا کا استعمال جائز بھی اور ناجائز بھی۔ جائز کب ہے؟ جب اللہ کی نعمت اور احسان کا ذکر ہو، اور برا کب ہے؟ جب کوئی تکلیف آئے تو انسان کے کاش میں وہاں نہ جاتا تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو انسان نفع اور فائدہ دینے والے اعمال میں حریص نہیں، وہ ایک عاجز انسان ہے۔ تو انسان کو فائدہ والی چیزوں کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ قضاء و قدر اپنی جگہ ہے، تقدیر اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش اپنی جگہ ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ کامیابی ہو یا ناکامی، دونوں حالتوں میں اپنے اصولوں پر قائم رہے، اپنی عبودیت پر قائم رکھے، اور شیطان کو دل میں نہ گھسنے دے کہ وسوسے ڈالے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی ہے، کچھ کرنے کی توفیق ہوئی ہے، تو اس کو بھرپور طریقے سے اویل کریں، اور اگر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر کاش نہ کریں، بلکہ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔